میں نے کچھ ہی دن پہلے واٹس ایپ پر ایک کہانی پڑھی تھی جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ شبد ہی کچھ ایسے تھے جنہوں نے میری سوچ ہی بدل ڈالی۔ اسے لکھنے والے وہ صاحب کہتے ہیں، آج مجھے اپنی زندگی کی پہلی کمائی ملنے والی تھی۔ 3 مہینے کی پیمنٹ ایک ساتھ لینے اور ساتھ ہی چھٹی لینے کے بعد جب میں گھر پہنچا تو میرے گھر میں بالکل جشن کا ماحول تھا۔ اماں، بابا، بھائی بہن سب بہت خوش تھے۔ میں نے سارے پیسے اماں کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ اماں نے ان پیسوں کا تیسرا حصہ غریبوں کو دینے کی غرض سے الگ کیا اور کہا کہ اس رقم سے ایک بیوہ عورت کے گھر راشن خرید کر پہنچا دینا جو دور ایک محلے میں رہتی تھی۔ میں اسی وقت گیا اور راشن کی دکان سے اناج اور کچھ کھانے پینے کا سامان خرید لایا۔ گھر میں میرے لیے بہت ہی مزیدار کھانا بنایا گیا تھا۔ بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر ان لذیذ کھانوں کے مزے اڑائے اور سفر کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے میں رضائی میں گھس گیا۔ میری آنکھیں نیند سے بند ہوئی جا رہی تھیں کہ اچانک اس بیوہ عورت اور اس کے یتیم بچوں کا خیال آیا۔ ارادہ کیا کہ ابھی جاؤں اور سامان انہیں دے آؤں، لیکن سستی محسوس ہو رہی تھی تو سوچا کہ کل پہنچا دوں گا۔ لیکن بعد میں یہ خیال آیا کہ میں تو مزیدار کھانے کا مزہ لے چکا ہوں، لیکن کہیں وہ بچے بھوکے نہ ہوں۔ اسی وقت رضائی میں سے نکلا، ایک چادر اوڑھی اور وہ سامان اپنے کاندھے پر رکھا اور اس کے گھر کی طرف نکل پڑا۔ سردی بہت ہی کڑاکے دار تھی اور مجھے تھیلا اٹھانے میں کچھ پرابلم سی ہو رہی تھی۔ ایک دور محلے میں اس عورت کا گھر تھا۔ اس کا شوہر جو کہ ایک مزدور تھا اب نہیں تھا۔ ایک ایکسیڈنٹ میں اس کے شوہر کی موت ہو چکی تھی۔ میں سوچتا جا رہا تھا کہ یہ قسمت، لک کیا ظالم چیز ہے۔ بس انہی خیالات میں کھویا میں اس عورت کے گھر کے باہر پہنچا۔ گھر کیا تھا بلکہ ایک چھوٹا سا ڈربہ تھا، ایک کمرہ، ایک آنگن اور کچھ ٹوٹی پھوٹی دیواریں۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک 5 سالہ بچی نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا۔ اس کے چہرے پر پریشانی، خوف اور بھوک صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے اس کے چہرے کو دیکھا اور دل ہی دل میں دعا کرتا جا رہا تھا کہ اے خدا کسی بچے پر ایسا وقت نہ آئے۔ اس بچی نے پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس کڑاکے دار سردی میں ایک چھوٹی سی جرسی پہنی ہوئی تھی جو شاید اس کے جسم کو اس سردی سے بچانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کچھ کہے سنے بغیر اس راشن کا وہ تھیلا زمین پر رکھا۔ تھیلے کو دیکھتے ہی وہ بولی، کیا اس میں کھانے کا سامان ہے؟ یہ سننا تھا کہ میں حیران ہو گیا۔ ایک بار پھر اس نے یہی سوال دوبارہ مجھ سے پوچھا۔ میں نے ہاں میں اپنا سر ہلایا۔ وہ بچی مارے خوشی کے چیختی چلاتی اس کی اماں کی طرف بھاگی اور یہ کہے جا رہی تھی کہ اماں فرشتہ آ گیا، اماں فرشتہ آ گیا، اماں فرشتہ آ گیا۔ اور پھر 2 اور چھوٹے چھوٹے بچے بہت ہی خوش ہوتے ہوئے دروازے پر بھاگتے چلے آئے۔ وہ کبھی مجھے دیکھتے، کبھی اس تھیلے کو اور کبھی اپنی ماں کو، اور وہ خوشی سے لوٹ پوٹ ہوئے جا رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے ہونٹ وہ کپکپا رہے تھے اور جسم میں ایک خوف کی لہر سی دوڑ رہی تھی۔ یا خدا، یہ کیا ماجرا ہے؟ کیوں یہ بچے مجھے فرشتہ سمجھ بیٹھے ہیں؟ میں ایسی ہی کچھ سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ وہ عورت جو ان کی ماں تھی دروازے پر آئی اور دروازے کی دراڑ سے مجھے دیکھتی ہوئی وہ بولی، میرے بچے 2 دن سے بھوکے تھے، لیکن مجھے یہ منظور نہیں تھا کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں۔ میرے شوہر وہ محنت مزدوری کرتے تھے مگر کبھی کسی کے آگے انہوں نے ہاتھ نہ پھیلایا۔ ان کے چلے جانے کے بعد ان بچوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں۔ رشتہ دار ہم سے دور رہتے ہیں اور محلے والے بھی کوئی مدد نہیں کرتے، مگر کبھی کبھی جب خدا کو منظور ہو آپ جیسے کچھ لوگ، کچھ نیک دل لوگ مدد کر دیتے ہیں۔ میں 2 دن سے بچوں کو یہ کہہ کر بہلا رہی تھی کہ ایک فرشتہ آئے گا اور ہمارے لیے کھانا لائے گا، اسی لیے یہ آپ کو فرشتہ سمجھ بیٹھے، اور وہ مجھے ڈھیر ساری دعائیں دینے لگی۔ میں وہاں سے واپس آیا۔ میرے آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ زندگی میں میں نے کبھی خود کو اتنا سکون میں محسوس نہیں کیا جتنا آج کر رہا تھا، اور اندازہ لگایا کہ ایک انسان جس کا اس دنیا میں کوئی نہیں، اس کی مدد کرنے سے کتنا سکون ملتا ہے، کتنی خوشی ملتی ہے۔
ساتھ ہی ساتھ مجھے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ ہمارے آس پاس ایسے بہت سے غریب لوگ ہیں جو ضرورت مند تو ہوتے ہیں، انہیں بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، لیکن مدد کرنے والے ہاتھوں کے وہ انتظار میں ضرور ہوتے ہیں۔ 2 وقت کی روٹی، یہی ان کے لیے سب کچھ ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، چاہے آپ انہیں 1 وقت کا کھانا ہی کیوں نہ دے رہے ہوں۔ خیر، میں جیسے تیسے گھر پہنچا تو ماں نے پوچھا، بیٹا اتنی رات کہاں چلے گئے تھے بنا بتائے؟ میں اچانک بولا، اماں فرشتہ بننے گیا تھا۔